مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے ہم اسے کئی بار پہلے پڑھ چکے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کے طرق سے اور مسند احمد بن حنبل کے حوالے سے اس میں ایک الگ جملہ ہے جو امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے نقل نہیں فرمایا۔ مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 7441۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، قافیۃ رأس احدکم حبل فیہ ثلاث عقد، تم میں سے جب کوئی شخص سو جائے تو اس کے سونے کے بعد اس کی گدی کے پیچھے شیطان 3 گرہیں لگاتا ہے۔ وہ تینوں گرہیں جب وہ باندھ دیتا ہے اور یہ سونے والا فَإِذَا اسْتَيْقَظَ، جب یہ نیند سے بیدار ہوتا ہے، کسی بھی وقت جب یہ نیند سے بیدار ہوتا ہے، فَذَكَرَ اللَّهَ، تو وہ پہلی گرہ جو شیطان نے لگائی ہوتی ہے وہ گرہ کھل جاتی ہے۔ فرمایا فَإِذَا قَامَ فَتَوَضَّأَ، جب وہ کھڑا ہوتا ہے وضو کرتا ہے، انحلت عقدہ، تو دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ فَإِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، پھر جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اگلا جملہ ارشاد فرمایا جو امام ابن ماجہ نے نقل کیا، امام احمد بن حنبل نے نقل کیا، فرمایا فَيُصْبِحُ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ قَدْ أَصَابَ خَيْرًا، کہ پھر وہ صبح اس حال میں کرتا ہے کہ پاکیزہ نفس والا ہوتا ہے اور خیر اسے پہنچتی ہے، اسے خیر نصیب ہوتی ہے، اسے خیر نصیب ہوتی ہے۔ وَإِن لَّمْ يَفْعَلْ، اور اگر وہ ایسا نہ کرے، سویا رہے، تینوں گرہیں لگی رہیں، أَصْبَحَ كَسْلًا، تو صبح اس حال میں کرتا ہے کہ کاہلی، سستی، یہ اس کی طبیعت میں شامل ہوتی ہے۔ خبیث النفس، پلید نفس ہوتا ہے، لم یصب خیرا، اسے کوئی بھلائی نہیں پہنچتی۔ یہ وہ اہم ترین جملہ ہے جو مسند احمد بن حنبل کی روایت میں ہے کہ اگر وہ یہ کر لیتا ہے تو پھر اسے بھلائی پہنچتی ہے، اگر وہ نہیں کرتا تو پھر اسے کوئی بھلائی، تو ہم سارے بھلائیوں کے بھوکے ہیں، بھلائیوں کے خواہاں ہیں، چاہت مند ہے کہ ہمیں بھلائی مل جائے، اسی کے لیے تو سارا دن بھاگ دوڑ کرتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ ایک بتا دیا کہ اگر تم اٹھو، اب ایک اور مسئلہ بھی اس میں پتہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ جیسے ہی آپ نیند سے اٹھیں آپ اللہ کو یاد کریں۔ یہ نہیں ہے کہ جی آپ نیند سے اٹھ کے اللہ کو یاد نہیں کر سکتے، جیسے ہی آپ نیند سے اٹھیں آپ اللہ تعالیٰ جل وعلا کو یاد کریں، پہلی گرہ اسی وقت کھل جائے گی۔ آپ نے سونے سے جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلی آپ نے فوراً اللہ کو یاد کیا، پہلی گرہ تو کھل گئی۔ ابھی آپ نماز کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، جیسے ہی آپ نے وضو کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ کی دوسری گرہ بھی کھلی، آپ مصلی پر کھڑے ہو گئے نماز کے لیے تو تینوں گرہیں کھل گئی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرمائیں جسے کہ وہ پاک ہے، اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیں کہ طیب النفس نشیطہ، کہ وہ پاک ہے، بالکل توانا ہوتا ہے، اور پھر حضور فرمائیں قد اصاب خیرا، کہ اسے بھلائی پہنچتی ہے، اسے خیر پہنچتی ہے، اور پھر جس کے بارے آپ میں اسے خیر نہیں پہنچتی تو وہ دنیا کا جو مرضی کام کر لے، جتنا مرضی زور لگا لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے برعکس تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ اسے خیر پہنچے۔ اب اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ لم یصب خیرا، اسے خیر نہیں پہنچے، تو وہ کیسے یہ سوچ سکتا ہے کہ میں صبح اٹھ کے اگر نماز نہیں پڑھوں گا تو مجھے میرے پاس خیر آ جائے گی، میں جو مرضی وہ کرتا رہے، وہ دکان کے اوپر پڑھائی کرتا رہے، اپنے گھر میں پڑھائی کرتا رہے، وہ سب اپنی جگہ پر، لیکن جو ابتدائیہ ہے اس کا وہ تو اس نے چھوڑا ہوا ہے۔ اور اس میں ایک اور بڑی اہم بات، نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہ صحیح بخاری میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، اور جامع ترمذی کے اندر بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا، عبادہ بن صامت اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ، جامع ترمذی کی 3414 نمبر حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی ہے 1154 نمبر،
اور سنن ابن ماجہ کے اندر بھی ہے 3878، اور تینوں میں عبادہ بن صامت راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی شخص جس کی رات کو آنکھ کھلی، ویسے ہی کھل جاتی ہیں آنکھ، کروٹ لے رہا تھا اس کی آنکھ کھل گئی، ویسے ہی آنکھ کھل گئی، فرمایا اس کی آنکھ کھلی اور اس نے یوں کہا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اس نے یہ دو جملے کہے، ان دونوں جملوں کے بعد اگر اس نے یہ کہا رب اغفر لی، یا کہا اللہم اغفر لی، اے میرے رب، اے میرے اللہ میری بخشش فرما دے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی بخشش ہو جائے گی، اور اس کے علاوہ جو بھی وہ مانگے گا اللہ اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ جو بھی وہ مانگے گا اس کی دعا اللہ، کتنا حسین ترین نسخہ ہے ہمارے پاس کہ آنکھ تو ہر ایک کی کھلتی ہے، عموماً کھل جاتی ہے، تو معمول یہ بنا دیں کہ آنکھ کھلے تو زبان پہ اللہ کا نام جاری ہے۔ چوتھا کلمہ تیسرا کلمہ ہے نا، آسان ہے، ہم سب کو آتا ہے، وہ پڑھنا ہے، پڑھ کے یہ کہیں اللہ مجھے بخش دے، اور اس کے اوپر صداقت کی مہر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کیا فرماتا ہے؟ قبول فرماتا ہے۔ اور جامع ترمذی کی روایت میں ہے دعاستجیب لہ، وہ دعا مانگے تو دعا اس کی قبول ہوتی ہے۔ اچھا، اب یہاں اللہ کے نبی اسلام نے بس نہیں کی، ایک بڑی اہم بات کی، فرمایا فَإِنْ عَزَمَ، اگر ہمت کر لے تو ہمت کرنے کے بعد کیا کرے؟ فَتَوَضَّأَ، وضو کر لے، ثُمَّ صَلَّى، پھر وہ نماز پڑھ لے تو اس کی نماز بھی مقبول ہوگی، اس کی نماز بھی۔ تو عزیزو بات یہ ہے کہ یہ دو نسخے انہیں عام کر دیں کہ اگر کوئی صبح خیر کا طالب ہے تو صبح اٹھے، اور اگر کوئی اللہ سے یہ دعا چاہتا ہے کہ اللہ سے کہ میری یہ دعا قبول ہو جائے، تو پھر یہ عادت بنا لے کہ چوتھا کلمہ اور تیسرا کلمہ یہ دونوں کلمے پڑھے، اس کے بعد کہے اے اللہ مجھے بخش دے، پھر اپنے لیے دعا مانگے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی بے بہا رحمت برکت نازل فرمائے۔ تو یہ آسان ہے نا وظیفہ، تو یہ اس کو کرنے کا ارادہ کرتے ہیں نا، تو یہ اگر کرنے کی توفیق ہو جائے تو اپنے لیے بھی دعا کریں، میرے لیے بھی دعا کریں، سب کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ ہم سب پر اپنی رحمت برکت نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔